بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب بن منبہ کے بھائی حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ وہ حدیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ حدیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنی تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء یعنی تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سند کے ساتھ حمران سے روایت کی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پھر اپنے ہاتھوں پر 3 بار پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور 3 بار اپنے دونوں بازو کوہنیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا تھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔